صفیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانا بھیجا. انہوں نے آپ کے لیے بنایا تھا. آپ اس دن میرے پاس تھے. جب میں نے لونڈی کو دیکھا تو میں غصے سے کانپنے لگی, یہاں تک کہ میں نے غصے میں برتن توڑ کے پھینک دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا تو مجھے آپ کے چہرے پر غصے کے آثار نظر آئے. میں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں کہ آج وہ مجھ پر کوئی لعنت کرے. پھر میں نے عرض کیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کفارہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا, برتن جیسا برتن, کھانے جیسا کھانا, اس کو یعنی پورا کر دو. پھر اسی طرح بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کچھ اور ایسی اخلاقی خرابیاں, جیسے بچے بہت دیر نیٹ پہ بیٹھے رہتے ہیں یا بہت دیر فون کرتے رہتے ہیں, یا پھر ہر وقت چیٹنگ, میسجنگ, موبائل, یا پھر آپ کے پیچھے پڑے رہتے کتنے پیسے تو ہمیں دے ہی دیں, یا پھر اور اس قسم کی کچھ چیزیں کرتے ہیں, جنک فوڈ کھانا وغیرہ وغیرہ. ایسی صورت میں آپ کیا کریں گے؟ ٹائم لمٹ کریں گے, اور یہاں بھی پھر اجازت کا انحصار ان کی باقی کارکردگی پر. اگر اسکول میں اچھا ہی نہیں کیا تو کیا کریں گے؟ کوئی ان میں سے فیسلٹی واپس لے سکتے ہیں آپ. اسی طرح بعض اوقات بچے کمپلینٹس بہت کرتے, آپ نے ہمیں کچھ نہیں دیا, کبھی آپ تو ہمیں کچھ بھی نہیں دیتے, اس کو کیسے توڑیں گے؟ بیٹھ کے لسٹ بنائیں گے کیا کیا ہے تاکہ وہ دیکھ سکیں. قرآن مجید سے اس کی مثال ہمیں ملتی ہے کہ اللہ نے آپ کو کیا کیا دے رکھا ہے. جب بچے کہیں کہ ہمیں کچھ نہیں دیا, ہمیں کچھ نہیں ملا, آپ کچھ دیتے ہی نہیں, تو اس وقت ان کو دکھائیے کہ کیا دیا ہے. أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا. کیا ہم نے زمین کو ایک گہوارہ نہیں بنایا, پہاڑوں کو میخوں کی طرح نہیں گاڑ دیا, اور تمہیں جوڑے جوڑے پیدا کیا, تمہاری نیند کو سکون کا باعث بنایا, رات کو پردہ پوش بنایا, تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے, بھڑکتا ہوا چراغ بنایا, اور نچڑنے والے بادلوں سے لگاتار بارش برسائی تاکہ اس سے ہم اناج اور سبزی اور گھنے باغ اگائیں. ہمیں یہ نعمتیں کبھی نظر نہیں آتی نا, تو اللہ تعالیٰ ہمیں دکھاتے ہیں. کیا ایسا نہیں کہ ہم نے یہ سب کچھ بنایا تمہارے لیے؟ جب بچے بہت کمپلینٹس کرنے لگے تو جو آپ ان کو دے رہے ہیں, جو انہیں نظر نہیں آتا, ان کو لسٹ بنا کے دکھائیں. یہ ہے تمہارے پاس, یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے, تو وہ ریئلائز کرے گا. بعض اوقات اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ ایکٹیولی دوسرے کو احساس دلایا جائے کہ وہ کتنے بینیفٹس حاصل کر رہا ہے, اور اس پر اسے شکر گزار ہونے کی ضرورت ہے. أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ. سورۃ النازعات 27 سے 33. کیا تمہیں پیدا کرنا مشکل کام ہے یا آسمان کو جسے اس نے بنایا, اس کی چھت کو بلند کیا, اس میں توازن قائم کیا, اور اس کے بعد زمین کو بچھایا, اس سے اس کا پانی اور چارہ نکالا, پہاڑوں کو خوب جما دیا. یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے چوپایوں کے لیے سامان زندگی ہے. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا
فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. سورۃ عبسہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 24 سے 32، انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف دیکھے. ہم نے ہی اوپر سے پانی برسایا، پھر عجب طرح سے زمین کو پھاڑا تو اس میں سے ہم نے اناج بھی اگایا، انگور اور ترکاریاں، زیتون اور کھجور، گھنے باغات، پھل اور چارہ اگائے. یہ سب کچھ تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے سامان زیست ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی بندوں کو اپنے احسانات یاد کرائے ہیں تاکہ بندے شکر گزار بنے. اسی طرح جب ہم نے یہ بات کی تھی کہ بچوں کو اپنے لیے کچھ ارن کرنا پڑے گا، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. آپ یہ نہ سوچیں کہ ہمارے بچے، ہمارا فرض بنتا ہے کہ وہ اچھا کریں یا برا کریں ہم دیتے ہی جائیں. نہیں، انہیں خود اپنے لیے کچھ کمانے بھی دیں اور چھوٹی عمر سے ہی وہ کمائیں. آپ سے بھی کچھ کر کے حاصل کریں. جنت میں درجے پانے کے لیے کیا انسان کو محنت کی ضرورت نہیں، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے اطراف میں گھر کا ضامن ہوں اس شخص کے لیے جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے. جنت کے بیچ میں گھر کا ضامن ہوں اس شخص کے لیے جو مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے. اور اعلیٰ جنت میں ایک مکان کا ضامن ہوں اس شخص کے لیے جس کا اخلاق اچھا ہو. یعنی جیسا گھر چاہیے ویسا اخلاق لانا ہوگا. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، خواہ مرد ہو یا عورت، ہم اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے. دنیا میں بھی فائدے جب ہوں گے جب تم اچھے عمل کرو گے، اور آخرت میں بھی ان کو بہترین اعمال کے مطابق اجر عطا کریں گے. پھر اس میں چند ایک باتیں آخر میں یہ کہوں گی کہ جب آپ یہ سارے اصول بنا لیں تو بچوں کے ساتھ بیٹھ کر چیزوں کو لکھ کر ان کی ذہن سازی کر کے پھر ان کو امپلیمنٹ کریں. بغیر ذہن سازی کے، بغیر نیگوشیشن کے، بغیر ڈسکشن کے، بغیر پہلے ان کو وارن کرنے کے، یک صرف ان کو بتاتے نہ جائیں آج کے بعد تمہیں یہ نہیں اجازت ہوگی، آج کے بعد یہ نہیں ہوگا، آج کے بعد یہ نہیں ملے گا. اس سے کبھی بھی اصلاح نہیں ہوئی، جس میں آپ صرف خالی گرجتے رہتے ہیں اور برستے نہیں، یعنی کہتے رہتے ہیں اور کرتے کچھ نہیں. تو جو آپ نے کروانا ہے پہلے ٹھنڈے دل سے مسئلے کا جائزہ لیجئے، اس کو لکھیے اور اس کا حل نکالیے، اور پھر اس کے بعد ایک ایک کر کے بچوں سے امپلیمنٹ کرواتے جائیے. اور اس میں چیخ پکار نہیں ہوگی، شور ہنگامہ نہیں ہوگا، بد اخلاقی اور بدتمیزی نہیں ہوگی. صبر و ضبط اور تحمل سے کام لینا ہوگا، نرمی سے، اچھے اخلاق سے، اور بچوں کو یہ احساس دلاتے ہوئے کہ یہ سب کچھ دراصل انہی کے فائدے میں ہو رہا ہے. پھر اس میں مستقل مزاجی چاہیے ہوگی. یہ نہیں کہ 4 دن تو آپ کر لیں، 5ویں دن آپ خود ہی اصول توڑ کے بیٹھ جائیں، یا آپ کر رہے ہیں اور آپ کے شوہر نہ کر رہے ہیں، یہ ایک الگ مسئلہ ہوتا ہے. تو بچوں سے کچھ کرانے سے پہلے ان کو قائل کر لیجیے. یہ نہ ہو کہ بچہ آپ سے بچنے کے لیے ان کے کمبل میں گھس جائے یا ان سے بچنے کے لیے آپ کے چادر میں آ جائے، یعنی آپ کا شیلٹر لے لے. اگر آپس میں آپ نے طے کر لیا اور باہمی موافقت ہوگی کسی چیز کو کروانے کی تو پھر چیزیں مزید آسان ہو جائیں گی. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ان کو بتائیں کہ جب تک تمہارے اندر تبدیلی نہیں آئے گی اصول تبدیل نہیں ہوں گے. کیونکہ بعض اوقات بچے پیچھے پڑ جاتے ہیں، منت سماجت کرنے لگتے ہیں، رونے دھونے لگتے ہیں، ڈفرینٹ ٹیکٹکس استعمال کرتے ہیں کہ آپ اپنے اس ڈسپلن کو چھوڑ دیں. لیکن آپ نے چھوڑنا نہیں. آپ کو رونا بھی آئے، آپ کو تکلیف بھی ہو، آپ کا اپنا دل کٹ کٹ کے جائے کہ میرا بچہ بھوکا ہے اس وقت اور اس کو میں نہیں فلاں چیز دے رہی ڈسپلن کے لیے، تو آپ یہ سمجھے کہ جیسے وہ کسی خدا نہ خواستہ کسی بیماری میں مبتلا ہے اور ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ شوگر نہیں دینی اس کو، تو آپ نہیں دیتے. بعض بچے بچپن میں آپ نے دیکھا ہوگا ان کو مختلف طرح کی الرجیز ہو جاتی ہیں، جیسے ان کو نٹس نہیں کھانے یا شوگر نہیں، یا آپ کو جوس نہیں پینا یا کو فروٹ نہیں کھانا، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مائیں کتنی سخت پابندی کرتی ہیں، ہر اس چیز سے بچاتی، کیونکہ ان کو پتہ ہے اس میں ان کی ہلاکت. پچھلے دنوں میرا نواسا آیا ہوا تھا تو اس کو نٹس سے الرجی ہے، تو وہ ماموں کے ساتھ کہیں باہر گیا اور انہوں نے نٹس لیے، اس میں پینٹ خاص طور پر منع تھی اور وہ کہیں ان کے اندر موجود تھی.
سب کھا رہے تھے, ماں ساتھ نہیں تھی, پتہ نہیں تھا, تو بچے نے بھی اٹھا کے کھا لیا. اب وہ جب گھر آیا تو اس کا سانس رکنے لگ گیا. تو میری بیٹی تھوڑی سی پینک ہوئی کہ جلدی ہاسپٹل چلی. میں نے کہا یہ ہاسپٹل جانے کی کیا بات ہے, وہ تو کھانسی وانسی اب ٹھیک ہو جائے گا. اس نے کہا نہیں لے کے جانا ہے. وہ جب لے کر گئے, ابھی وہ ہاسپٹل پہنچنے کے قریب تھے کہ بچے کا رنگ نیلا ہونے لگا ایک دم. جو ہی ڈاکٹر آیا تو اس نے فٹافٹ اس کو ڈائریکٹ لے جا کے آکسیجن لگا دی. اگر آپ تھوڑی دیر اور نہ لاتے تو اس کی جان چلی جاتی. تو ماں کو پتا ہے نا کہ یہ چیز بچے کے لیے مہلک ہے, ہلاک کرنے والی, اس کی تو جان چلی جائے گی. کچھ چیزوں کی اگر آج ہم نے بچوں کو عادت نہیں ڈالی, نماز کی نہیں ڈالی, مثلاً سچ بولنے کی عادت نہیں ڈالی, ان کو جھوٹ سے نہیں بچایا, ان کو حرام سے, زنا سے, شراب سے, مختلف حرام کاموں سے, تو یہ ان کے لیے کیا ہے قیامت کے دن ہمیشہ کے لیے ذلت اور خواری, ہمیشہ کی ہلاکت. تو دنیا میں تو ہم کتنا زیادہ الرٹ ہوتے, نہیں اس وقت تو اس کو سب کچھ چھوڑ کے ہم اپنے سارے کام, پروگرام, ہر چیز چھوڑ دیتے کہ اس کو ہسپتال لے جانا ضروری ہے ورنہ اس کی جان چلی جائے گی. اسی طرح بچوں کی بری عادتیں, برے اخلاق, اللہ کی نافرمانی کے کام چھڑانے ہر صورت میں لازم ہے ورنہ ان کی جان چلی جائے گی. اس درجے کی ہلاکت ہے اللہ کی نافرمانی میں. تو اس کا ہمیں یقین ہوگا تو ہم ان سے بری چیزیں چھڑائیں گے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات انسان سے سستی بھی ہو جاتی ہے, غلط بھی ہو جاتی ہے, بعض اوقات بھول چوک ہو جاتی ہے. ایسی صورت میں انسان فوراً اپنی غلطی مان کے واپس آ جائے. مثلا بری عادت چھڑانا ایسے ہی جیسے آپ نے بچوں کو دودھ چھڑایا تھا, یاد ہے آپ کو جب چھوٹے چھوٹے تھے تو کیسے چھڑایا تھا؟ کوئی مشکل ہوئی تھی, تکلیف ہوئی تھی, وہ روئے تھے اور آپ بھی روئے تھے, کڑوی کڑوی دوا بھی شاید لگائی ہو کہ بچے چھوڑ سکے. بس سمجھے کہ بری عادتیں چھڑانا ایسے ہی جیسے ماں کا دودھ چھڑانا. مجھے یاد ہے کہ میں نے اپنے بچوں کا دودھ ان سے باتیں کر کر کے چھڑایا, کچھ کڑوا شڑوا نہیں لگایا, کچھ نہیں کیا. جب مجھے پتا چلا کہ اب یہ چھڑانے کے دن قریب آ رہے ہیں تو میں ان سے بولتی تھی, اب دودھ بس, اب دودھ نہیں ملے گا, اب دودھ نہیں پینا, اب ایسا نہیں کرنا, کرتے کرتے اتنی ذہن سازی کر لی کہ مان گئے. اچھا اب ہوا کیا کہ میں ان دنوں یونیورسٹی پڑھاتی تھی, جب میری بڑی بیٹی کو میں دودھ پلا رہی, تو ایک دن میں یونیورسٹی سے آئی تو حسب عادت اس کو اٹھایا اور دودھ پلانا شروع کر دیا, حالانکہ میں اس کو چھڑا چکی تھی. تو اس نے ہنسنا شروع کر دیا, بہت خوش ہے. تو میں نے نوٹس کیا, میں نے کہا یہ کس بات پہ خوش ہو رہی, تو ان کا اوہ یہ تو دودھ چھڑا چکی تھی میں. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم بھول چوک سے یا لا علمی سے یا غلط فہمی سے اپنا ہی بنایا اصول خود ہی توڑ دیتے ہیں. تو اس صورت میں فوراً باز آ جائے, او نو, اگر یہ دوبارہ شروع ہوگی تو دوبارہ اتنی تکلیف پھر ہوگی جتنی پہلی دفعہ چھڑانے میں ہوئی, یا محنت کرنی پڑی یا کوشش کرنی پڑی. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں گے اور محنت بھی اور کوشش بھی. تو سب سے پہلے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کون سی اچھی باتیں ہیں ان کے اندر آپ نے ڈالنی ہے, کون سی نکالنی ہے, کون سی مزید ان کو گروم کرنے کے لیے, چمکانے کے لیے ان کے اندر لے کے جانا ہے, کیا کیا کرنا ہے, کب کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, کتنا کرنا ہے, کس وقت کرنا ہے, کس وقت نہیں کرنا, اور کس طرح اس پر استقامت کرنی ہے. تو انشاءاللہ جب آپ نے ارادہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد بھی ضرور کرے گا. ہے مشکل کام لیکن ناممکن نہیں ہے, لیکن ماں باپ کا اجر بھی تو اسی میں ہے نا. دیکھیے ایک وقت تھا جب آپ نے تکلیف اٹھا کے جنم دیا, تکلیف اٹھا کے دودھ پلایا, اب تکلیف اٹھا کے ان کے اخلاق بھی سنوارتے. کل ہی میں پڑھ رہی تھی کہیں کہ ایک عام انسانی جسم جو ہے اس کے اندر 45 ڈیلٹا اتنے پوائنٹ پین سہنے کی استطاعت ہوتی. ڈلیوری کے وقت عورت 57 تک جاتی ہے پین اٹھاتی. یہ پین انہوں نے جب اس کو ناپنے کی کوشش کی تو ایسے ہی ہے جیسے بیک وقت جسم کی 20 ہڈیاں ٹوٹے. اتنی درد اٹھاتی ہے ماں ایک بچے کی پیدائش میں. وہ پین بڑی ہے یا ڈسپلن کی پین بڑی ہے؟ جب وہ اٹھا لی پیدا کرتے وقت تو اب ان کی نجات کے لیے 57 پینز اور اٹھا لیں کہ بہترین طریقے سے ان کی آخرت بچ سکے. کیونکہ اللہ کا حکم بھی یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. تو ہم نے ان کو آخرت کے عذاب اور آگ سے بچانے کے لیے یہ محنت کرنی ہے اور اللہ کی رضا کے لیے.
اور پھر انشاءاللہ بہترین صدقہ جاریہ بن کے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.